السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اس رمضان المبارک میں پڑوسی اور ہمسائے کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارے روزوں کے خراب ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے پڑوسیوں سے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ ظاہراً روزہ جو ہے صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، روزہ جو ہے آنکھ کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، دل اور دماغ کا بھی ہے، سوچوں کا بھی ہے، معاملات کا بھی ہے۔ یہ مکمل روزہ ہوگا تو روزے کے پورے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ انسان چونکہ ایک معاشرے کے اندر رہتا ہے، تنہا نہیں ہوتا، ہر وقت اس کو کسی نہ کسی پڑوسی سے کوئی معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اس پڑوسی کے تصور کو بہت وسعت دی ہے۔ ہم پہلے عام طور پر ہمارا تصور یہی ہوتا ہے کہ پڑوسی وہ ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ لگتی ہے۔ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا سامنے ہے یا پیچھے ہے، عام طور پر لوگ اس کو پڑوسی سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس تصور کو مزید وسعت دی ہے کہ صرف پڑوسی یہی نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، یہی سے یہ بھی، یعنی دیوار جس کے ساتھ لگتی ہے وہ بھی پڑوسی ہے، لیکن صرف یہ ہی نہیں ہوتا، اور بھی ہوتے ہیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کا دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ پڑوسی جو ہیں وابذی القربیٰ، پہلی قسم جو ہے پڑوسیوں کی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ پڑوسی ہیں جو آپ کے ہمسائے بھی ہیں اور آپ کے رشتہ دار، ان سے قرابت کا رشتہ ہے، کوئی چچا ہے، کوئی تایا ہے، کوئی کزن ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، کوئی بھی ہے جن سے کوئی نہ کوئی قرابت کا، رشتہ داری کا تعلق ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلا حق ان کا ہے، کیونکہ ان سے دو تعلق ہیں، ایک پڑوسی اور ہمسایہ ہونے کا اور دوسرا قرابت دار ہونے کا، رشتہ دار ہونے کا۔ ان کا زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا والجار الجنب، دوسرا پڑوسی جو اجنبی ہے، جس سے آپ کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے، قرابت داری نہیں ہے۔ اجنبی دو حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک اجنبی یہ ہے کہ اس کا آپ کے کوئی قرابت کا تعلق نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور دوسرا اجنبی یہ ہے کہ دین کا تعلق بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہو، لیکن بینگ پڑوسی اس کے تعلقات اور اس کے حقوق وہی ہوں گے جو باقیوں کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کے کوئی کھانا پکاتے تو اسے عائشہ سے کہتے کہ وہ جو فلاں قریب جو یہودی کا گھر ہے وہاں بھی بھیج، پڑوسی کا تعلق ہے۔ اور اس کے اتنے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کی اتنی تاکید کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل آتے کو وحی لے کر، فرض کریں کہ آیا جی کہ حضور حضرت جبرائیل وحی لے کے آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں سورہ بقرہ کی آیات لے کے آیا ہوں، تو یہ قبول فرمائیے اور پڑوسی کا خیال رکھیں۔ جب جانے لگتے پھر یہی کہتے اور پڑوسی کا خیال رکھیے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ مسلسل، یعنی کتنے عرصہ ہو گیا کہ جبریل مجھے یہی کہتے رہے۔ اب یہ ذرا حدیث سنیے، اس میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار، جبرائیل مجھے وصیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، پڑوسی کے بارے میں کرتے رہے حتی ظننت او حسبت، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا اتنی اہمیت دے رہے ہیں، اتنے تعلقات کو اچھا رکھنے کی اہمیت دے رہے ہیں، انہ سیورثہ، کہ وہ لگتا ہے کہ وراثت میں سے حصہ قرار دے دیں، جس طرح بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹیوں کا ہوتا ہے یا دیگر اقارب کا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ گمان ہونے لگا، اتنی تاکید کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ وراثت میں سے بھی پڑوسیوں کا حصہ جو ہے ہو گیا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب وراثت کی آیات اتری، اللہ رب العزت نے وہ سارے حصے مقرر فرما دیے، تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ نہیں، حصہ نہیں ہوگا۔
اللہ نے اب مقرر کر دیا، بالکل سارا اصول طے کر دیا۔ یعنی اس قدر اہمیت تھی کہ بار بار حضرت جبرائیل جو ہے آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے، آتے تب بھی یہی کہتے اور جاتے تب بھی یہی کہتے، اور حضور یہ گمان کرنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ وراثت میں سے بھی حصہ مقرر کر دیا جائے، اور فرماتے کہ پھر جب اللہ نے خود حصے مقرر کر دیے، آیات اتر گئیں وراثت کی، تو پھر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ایسا نہیں ہو۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ 3 قسم کے پڑوسی ہیں، پہلا جو آپ کا عزیز و اقارب بھی ہے، اور دوسرا جو اجنبی ہے جس سے رشتہ داری کا تعلق نہیں ہے لیکن پڑوسی ہونے کا تعلق ہے، تو اس کے حقوق بھی وہی ہوں گے جو باقیوں کے، چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، لیکن چونکہ پڑوسی ہے اس کے تعلقات اور اس سے معاملات اور اس کے حقوق وہی ہوں گے۔ تیسرا پڑوسی جو قرآن نے بیان کیا، پہلا والجار ذی القربہ، دوسرا والجار الجنب، اور تیسرا والصاحب بالجنب۔ یہ تیسرا پڑوسی ہے جس کا عام طور پر ہم خیال نہیں رکھتے۔ یہ پڑوسی ہے ہم نشین، چاہے وہ 2 منٹ کے لیے ہو اور چاہے 2 سال کے لیے ہو۔ دیکھیں ہمارا صرف گھر کا معاملہ نہیں ہوتا، ہم دفتر بھی جاتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، دکان پہ بھی بیٹھتے ہیں، گلی محلے میں معاملات بھی ہوتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، تو جہاں بھی آپ کا کسی بندے سے معاملہ ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اب دیکھنا آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، مسجد میں آدھ گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آپ کے ارد گرد اور دائیں بائیں آپ کے پڑوسی ہیں۔ اب ان کے حقوق وہی ہو گئے اس آیت کے تحت، والصاحب بالجنب۔ سب مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے کہ عارضی طور پر جس سے آپ کی رفاقت ہو جائے، ہم نشینی ہو جائے، چاہے وہ دفتر میں ہو، چاہے وہ دکان پہ ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی اور جگہ ہو، ریلوے اسٹیشن پہ ہو، ایئرپورٹ پہ ہو، سفر میں ہو، سفر میں آپ کی سیٹ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے، اس کے معاملات بھی وہی ہوں گے۔ اب دیکھیں ذرا اندازہ فرمائے کہ ہماری کیونکہ لا علمی ہے، اب دیکھیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن یہ اورنج ٹرین میں سفر کیا، لطیفہ یہ ویسے، تو اس ٹرین میں جو 5 کی سیٹ ہے وہاں پہ عام طور پر 6 بندے بیٹھ جاتے ہیں، ویسے 5 کی 6 آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے اس طرح، یہ اور کس طرح سنتے ہیں لطیفہ ہی ہے، تو تھا بھی ماشاءاللہ جوان آدمی، ظاہر اس کی نسبت سے میں بوڑھا ہوں، میں نے کہا ذرا تھوڑی سی جگہ دے دیں، مزہ نہیں آتا کہتا۔ اچھا 4 بندے آئے میرے بعد بھی، اور چاروں نے اس سے درخواست کی کہ آپ تھوڑا سا سمٹ جائیں، بڑے آرام سے ایک بندہ بیٹھ جائے گا، چلو چلو چلو۔ اچھا ایک بندہ زبردستی بیٹھ گیا، اب ہم تو شریف لوگوں سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، وہ زبردستی بیٹھ گیا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اسے اپنے بازو ایسے کرنے شروع کر کہ وہ اڑ جائے، آخر بیچارہ اٹھ گیا، آخر اٹھ گیا۔ اب یہ لا علمی ہے نا، کہ قرآن مجید اس کو پڑوسی کہہ رہا ہے، کوئی بھی چاہے وہ سفر میں ہے، چاہے یہاں پہ ہے، کہیں بھی ہے، وہ پڑوسی ہے، کتنی دیر کے لیے بھی وہ آپ کو بن جائے، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، اس کے وہی حقوق ہوں گے، اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا تاکہ آپ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ عام طور پر میں نے سفر میں دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کو سیٹ دینا، یعنی تھوڑا سا سمٹنا گوارا نہیں کرتے، اور یہ چونکہ ان کو پڑوسیوں کے حقوق کا نہیں پتہ۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ 3 قسم کے پڑوسی قرآن نے بیان کیے آپ کے ساتھ، اور جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا جو اجنبی ہے، اور تیسرا جو ہم نشین ہے، وقتی طور پر کہیں پہ گھنٹے، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے کے لیے آپ کا ہم نشین بن گیا ہے کسی وجہ سے، تو آپ کو اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا یہ تو بات ہوگی ان پڑوسیوں کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض پڑوسی ایسی ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی، ہم ان کو پڑوسی نہیں سمجھتے، کبھی سوچا ہی نہیں، اس زاویے سے ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی۔ وہ پڑوسی کون ہے؟ وہ پڑوسی آپ کے گھر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی تو آپ کی رفاقت ہے نا، آپ کی بیوی کے ساتھ رفاقت ہے، بچوں کے ساتھ رفاقت ہے، بہن بھائیوں سے ہے، ماں باپ سے ہے، اگر آپ کے ساتھ وہ گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کے باقی حقوق کے علاوہ ان کا یہ حق بھی ہو جائے گا کہ پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ یعنی بیوی کے اپنے حقوق علیحدہ ہیں، والدین کے اپنے حقوق علیحدہ ہیں، لیکن چونکہ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ بھی آپ پر عائد ہو گئے، ان کا بھی ویسے خیال رکھنا پڑے گا۔ یعنی ایک کمرہ آپ کا ہے، ایک اگلا کمرہ والدین کا ہے، تو وہ ان کے آپ کے ہمسائے ہو گئے، اب ان کا پوری طرح خیال رکھنا آپ کے ذمے ہے، واجب ہے۔
جبرائیل علیہ السلام نے بار بار تاکید کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے اللہ اکبر، صحابہ کا مجمع زیادہ تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن۔ اب صحابہ جو ہے بڑے متوجہ ہو گئے، کیا تھا؟ اللہ کی قسم، یعنی حضور کو اگر ویسے بھی ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے کافی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مومن کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ نے قسم کھائی واللہ، اللہ کی قسم، لا یؤمن، وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ متوجہ ہو گئے کہ کس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ کسی نے سوچا کہ شاید کسی جو کبیرہ گناہ ہے، کہ شاید وہ زنا کے بارے میں کہیں گے، یا شاید چوری قتل کے بارے میں کہیں گے، یا شاید کسی اور کبیرہ گناہ کے بارے میں کہیں گے۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ صحابہ متوجہ ہوئے اور پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ پھر پریشان ہوئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ اب صحابہ پریشان ہوئے، ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے جرأت بھی نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے سوال کریں یا پوچھیں۔ ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے کہا قیل ومن یا رسول اللہ، پوچھا اس نے اے اللہ کے رسول کون ہے وہ، ذرا ارشاد فرما دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کے بارے میں کہ وہ کون ہے بیچارہ جو مومن نہیں ہے، اور اللہ کی قسم کھا کر آپ نے ارشاد فرمایا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، اللہ کی قسم جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، ایک بار نہیں 3 بار میں عرض کر رہا ہوں، 3 بار تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ اگر حضور ایک دفعہ بغیر قسم کے بھی کہہ دیتے وہ بھی کافی تھا۔ 3 بار قسم ارشاد فرمائی اور پھر کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا ہمسایہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے۔ یہ 3 بار۔ اور ایک صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں 2 عورتیں ہیں، ایک عورت پوری رات جو ہے عبادت کرتی ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، تہجد گزار ہے، بہت عبادت کرتی ہے، لیکن بد زبان ہے، اس کے ہمسائے اس کی بد زبانی سے تنگ ہے، گالی بھی نکال دیتی ہے، دوسروں کو تنگ بھی کرتی ہے، سخت طبیعت کی ہے، ہمسائے اس سے بڑے تنگ ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے فوراً فرمایا کہ جہنم میں جائے۔ اللہ ہمارے حال پر ہے، تہجد گزار ہے، روزے دار ہے، فرمایا کہ پڑوسی اس کے تنگ ہیں، حضور نے فرمایا کہ جہنم میں جائے۔ ایک اور کے بارے میں کہا، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور دوسری عورت ہے، وہ اتنی تہجد گزار تو نہیں، لمبے لمبے نفل بھی نہیں پڑھتی، روزے بھی نہیں رکھتی، اور فرائض پورے کرتی ہے، اپنے فرائض پورے کرتی ہے، فرض روزے رکھتی ہے، لیکن بڑی خوش اخلاق ہے، دوسروں کی مدد کرتی ہے، ہمسائے اس سے بہت خوش ہیں، ہمسایوں کے کام آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائے گی، جنتی ہے۔ تو یہ حقوق ہے پڑوسیوں کے، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ رمضان میں بعض اوقات پڑوسیوں کے ساتھ معاملات میں اونچ نیچ سے بھی ہمارے روزے خراب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مجھے یاد آیا کہ رمضان میں ہمیں اس تصور کو دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں تازہ کرنا چاہیے کہ پڑوسی کون ہوتے ہیں اور ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم جارہ، اس کے ذمے ہے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اس کا خیال کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ اب دیکھیے اس حدیث کو ذرا دوبارہ پڑھیے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو گویا وہ پڑوسی کا خیال کرے گا، اور اگر نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی اگر تو کرتا ہے تو گویا اس کا ایمان صحیح ہے، اللہ پر بھی اور روز آخرت پر بھی، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے، نہ اللہ پر اور نہ روز آخرت پر۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ پڑوسی ایسے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، وہ پڑوسی ہمارے اپنے گھر کے لوگ، ہم باقی حقوق تو ان کے سمجھتے ہیں لیکن یہ حقوق نہیں سمجھتے، نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ والدین کے، نہ بہنوں کے، بھائیوں کے۔ اگر وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر میں رہنے کی وجہ سے
جس طرح وہ دیوار، جس کی دیوار آپ کے ساتھ ہے، اس سے کچھ حقوق ہو گئے ہیں، ان کے حقوق اس سے بھی بڑھ کر ہو گئے ہیں، یہ ان کی قربت آپ سے زیادہ ہے، جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا ہی بڑھ جائے گا، اور جس کا جتنا تعلق ہوگا، ان کا تو ڈبل تعلق ہو گیا نا، پڑوسی کا بھی اور رشتہ دار ہونے کا بھی، جار ذی القربہ، قرابت دار بھی ہیں، اور قرابت دار بھی بہت قریب کے ہیں، یعنی آپ کا جو حقیقی بیٹا ہے اس سے بیٹے کے معاملات تو الگ ہیں، وہ تو ایک حقوق الگ ہے، لیکن وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا ہمسایہ بھی ہے، آپ کے گھر میں رہ رہا ہے، اس کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ آج کل ایک بڑی عجیب مسئلہ انٹرنیٹ پہ چلتا رہتا ہے کہ جی بہو کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اپنے سسرال کی خدمت کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس پہ یہی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیوں وجہ؟ دیکھیے اگر گھر میں بلی پال رکھی ہے نا، حضور نے فرمایا اس کا بھی اگر دان اس کا پورا نہ کیا تو جہنم میں جاؤ، بلی کی وجہ سے۔ گھر میں ایک جانور پال رکھا ہے، کوئی پرندہ پال رکھا ہے، بلی پال رکھی ہے، تو اس کا بھی خیال نہ رکھنے کی وجہ سے جہنم کی وعید آئی ہے۔ تو ماں باپ تو بڑی اونچی چیز ہے، کہاں ماں باپ، کہاں ایک بلی، اس کے بارے میں پھر یہ کہا جائے کہ بہو کے ذمہ نہیں ہے۔ ارے کیوں ذمہ نہیں ہے؟ وہ اس کے مجازی ماں باپ ہیں، بالکل اس کے ذمہ ہے۔ اگر چل باقی ساری باتیں ایک طرف چھوڑ دی جائیں، اس کے پڑوسی تو ہیں، اگر ساتھ والے گھر کا تعلق ہے، ساتھ والے گھر کی حقوق ہیں، تو وہ تو آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کو پڑوسی سمجھ لیجئے۔ پڑوسی سمجھ کر جو حقوق ادا ہوتے ہیں وہ تو کم از کم آپ کو ادا کرنے پڑے۔ اس لیے یہ ماڈرنزم کا ایک نیا یہ مسئلہ چلا ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھیے، حدیث پڑھیے، یہ ایسے ہی ایک قانونی سی بات بیان کر دی گئی ہے، جبکہ شریعت جو ہے، شریعت کا جو مزاج ہے، دین کا جو مزاج ہے، وہ تو عام انسان کی مدد کا ہے۔ اجنبی مل جائے تو اس کی بھی مدد کیجیے، جانور مل جائے اس کی بھی مدد کیجیے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے بارے میں اتنا خیال کرتے تھے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے مدینہ میں، تو ایک اونٹ آیا بلبلاتا ہوا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا سر رکھ دیا اور بلبلانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر! میرے آقا نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ لوگ اس کے مالک کو بلا کے لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تم اس کا خیال نہیں رکھتے، اسے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے۔ یہاں تک واضح کیا گیا، اس کا خیال رکھو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے ایک بلی پال رکھی تھی اور اس کو بھوکا پیاسا رکھا، باندھ کے رکھا، جس کی وجہ سے وہ مر گئی۔ آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے لیے سمجھیے، انسانوں کے تو بڑے حقوق ہیں۔ یہ دین تو ایسا پیارا دین ہے، یہ تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، غیر مسلموں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ تو جو مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو، ہمیشہ اب اس کا تعلق ہو، اس سے کتنے حقوق ہوں، اور کل قیامت کے دن ان حقوق کے بارے میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اور وہاں پہ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں پہ لینے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا سوائے نیکیوں کے۔ اگر کوئی بھی یعنی مطالبے والا آ گیا اور اس نے کہا کہ یا اللہ اس نے میرے حقوق دبائے تھے، میں نے اس حقوق ادا نہیں کیے گئے، اس موقع پر اللہ کہے گا کہ اسے حقوق ادا کرو، اور لین دین کے لیے ہوگا کچھ بھی نہیں سوائے نیکیوں کے۔ تو نیکیوں سے معاملہ ہوگا، نیکیوں سے لین دین ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ حتیٰ کہ اس کی نیکیاں لے کر جو حقدار ہیں ان کو دے دی جائیں گی، اور ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا نہیں کہ اس کی نیکیاں کم ہوں گی، میں کہ پہاڑوں کے برابر نمازیں روزے لے کے آئے گا، لیکن چونکہ حقداروں کے حق دبائے تھے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کے حق دبایا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کے پیسے دبائے تھے، تو میں وہ سارے حق والے آئیں گے اور اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے، اور اللہ فرمائے گا ان کے حقوق ادا کرو۔ اب یہ دیکھیں ان کے اندر کوئی امتیاز نہیں ہے، تو غیر جو مسلم ہے وہ بھی آ سکتا ہے، جو پڑوسی اجنبی ہے وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے زیادہ تعلقات ہیں ان کے بارے میں تو ہم پھر زیادہ حساس ہونا پڑے گا، ان کے بارے میں زیادہ پوچھ ہوگی کہ جو ہمسائے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، اور پھر جو گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے ان کا بھی خیال کیجیے۔ گھر کے اندر آپ کی بیوی ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، تو ان کے باقی حقوق کے علاوہ کبھی کبھی اس زاویے سے بھی سوچا کریں
کہ ان کے یہ حقوق بھی بنتے ہیں جس کے بارے میں جبرائیل نے ہر بار حضور کو وصیت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھنے لگے کہ شاید یہ وراثت کے اندر بھی حصہ دار ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو میں صرف اسی پہ بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس رمضان کے اندر آپ ذرا اس اینگل سے سوچئے، ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ہمسایوں کے انکلوڈنگ جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہیں وہ ہمسائے بھی اور باہر کے ہمسائے بھی، ان کی کسی حق تلفی کر کے ہم اپنے روزے کہیں تباہ نہ کر رہے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں بچانا بڑا مشکل ہے۔ کسی نے سیونگ کر لی، اب سیونگ کو وہ نہ بچائے، بینک میں نہ رکھے، محفوظ نہ رکھے تو ختم ہو جائے گی، لوگ لے جائیں گے۔ اب نیکیاں آپ نے کر لی، نیکیاں بچا کے آخرت میں لے کے جانی ہے، تو نیکیاں آپ کے ساتھ چلی جائیں گی، تب جائیں گی جب آپ بندوں کے حقوق ادا کریں۔ لیکن غیبت جس سے کی جاتی ہے تو آپ کی مقبول نیکیاں اس کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ تو بندوں کے حقوق ادا کرنے سے نیکیاں محفوظ رہیں گی، اور جب نیکیاں محفوظ رہیں گی تو پھر ہی انشاءاللہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔